پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں نہ رکوع کرنا سیکھا ہے، نہ سجدہ کرنا سیکھا ہے، نہ نماز کے اندر جو الفاظ و کلمات ہیں ان کو کبھی کسی اچھے حافظ سے، اچھے عالم سے، زبر زیر کی غلطی کے لحاظ سے، موٹے اور باریک کاف کے لحاظ سے، حمزہ اور عین کے لحاظ سے، سین اور سا کے لحاظ سے جو فرق ہیں الفاظ میں اور اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے، فرق آتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو سیکھا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا اور سیکھ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کے استقبال کا حصہ ہے، یہ بھی رمضان مبارک ہی کے استقبال کا حصہ ہے کہ ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اس رمضان میں جو نمازیں پڑھنی ہیں ان میں ایک ایک نماز کا ایک ایک عمل ہم نے صحیح سنت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی عمر کی بات نہیں، اس کے لیے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، آج تو وقت ہے، کل جس وقت جسم اور روح کا ناطہ ٹوٹ گیا پھر شاید ایسا نہ ہو کہ برسوں کا نمازی وہاں بے نمازیوں کی لسٹ میں کھڑا ہو، وہاں ہماری نماز کا یہ حال ہو کہ وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی گئی ہو، کیونکہ جو بندہ غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے نماز میں سستی کوتاہی کرتا ہے، اس کی صحیح ادائیگی نہیں کرتا، تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے بندے کی نماز گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس لیے نمازی ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ اپنے گھر میں آنے دیتا ہے، سجدہ کرنے دیتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہماری نماز تو صحیح ہے نہیں، غنیمت ہے، لیکن جیسے دنیا کے ہر کام میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو نماز بیچاری ایسے کیوں آئی کہ جو 50 سال پہلے تھی 50 سال بعد بھی ویسی ہی کڑی ہے، اس میں ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ کمن بھی ترقی ہو، کیفن بھی ترقی ہو، اس کے انداز کے اندر، خلوص کے اندر، ادائیگی کے اندر، توجہ اللہ کے اندر، رجوع اللہ کے اندر، الفاظ کی ادائیگی کے اندر، کہ نماز پڑھتے ہوئے 10 سال کے بچے کو 15 سال کے آدمی کو جیسے وساوس و خیالات آتے ہیں، بابا جی بھی اسی طرح کے وساوس و خیالات میں ملوث ہے جو 50 سال کا نمازی ہے۔ تو آخر کیوں ہم یہ سوچیں کہ نماز سے یہ وساوس کیسے ختم ہوتے ہیں؟ ان کے بھی علاج ہیں، اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر میں نے عرض کیا رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، تشہد ہے، دعائے قنوت ہے، اور پڑھی جانے والی قرات ہے جو قرآن مجید کا حصہ ہے، ان کو سیکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کتنے سال سے نمازی ہے اور ایک ہی سورت قل هو اللہ احد ہے، وہی 4 رکعتوں میں پڑھی جا رہی ہے اور وہی بار بار رپیٹ کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایسے پڑھی جا رہی ہے جیسے کمپیوٹر کا بٹن دبا دو بس وہ آٹومیٹک چل رہا ہے، اور سلام کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا، تیسری میں کیا پڑھا، چوتھی میں کیا پڑھا۔ تو یہ تو نماز نہ ہوئی۔ اس لیے نماز کو سیکھنا یہ ایک اہم اور ضروری بات ہے۔ یاد رکھیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کی طرف جانے والے رک جاؤ، اے گناہ کی طرف جانے والے رک جاؤ، اے بدی کی طرف جانے والے رک جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مقدس مہینہ آ رہا ہے، رک جاؤ، بریک لگا دو، جو ہوا سو اسی پر ندامت کرو، اور اے خیر کے طالب آگے بڑھو، اے نیکی والے آگے بڑھو۔ اب یہ کس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان کرایا جا رہا ہے، ملائکہ اعلان کر رہے ہیں، فرشتے اعلان کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بھی استقبال رمضان ہوتا ہے کہ فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں لفظ تو یہ ہیں، علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جنت تک جانے والے سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم تک لے جانے والے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔
شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اب یہ سارا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آنا ہوتا ہے تو راستوں کو بھی سجایا جاتا ہے، گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے، کمرے کو بھی سجایا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہمان کا استقبال ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رمضان کا استقبال کیا ہے۔ حدیث پاک بڑی تفصیل کے ساتھ مشکات شریف میں موجود ہے، فضائل اعمال میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس میں بیان فرمایا، اور اس بیان میں تفصیل ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں حضور نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا معنی دین پر پکنا ہے، استقامت علی الدین ہے، یہ دین پر جمنے اور پکنے کا مہینہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں بھی رمضان مبارک کا استقبال کرنے کے لیے جو میں نے کل بات عرض کی تھی وہ تھی اپنے وجود کے اندر کی، اب اس سے باہر بھی نکلنا ہے کہ ہم نے استقبال رمضان کے لیے ایک پوری پلاننگ کرنی ہے، اپنے ٹائم ٹیبل کی، اپنے معمولات کی، کہ میں اس طریقے سے اپنے دنیا کے کام کاج کو پہلے سے ترتیب دے لوں تاکہ میرے رمضان کے اندر رمضان کے اعمال میں کوئی فرق نہ آئے، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے انداز میں میرے رمضان کے اعمال ترتیب سے ادا ہوتے رہیں۔ میں پہلے سے یہ پلاننگ کروں، پہلے سے ایک منصوبہ اور طریقہ کار اپنے اوقات کا متعین کروں کہ میں نے سونے کے یہ اوقات ہوں گے، فلاں کام کے یہ ہوں گے، فلاں کام کے یہ ہوں گے، اور اس ترتیب سے میں بناؤں تاکہ رمضان کے اعمال میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ توبہ میں اپنے وجود کو ان گناہوں سے پاک کرنا ہے، تو پھر اپنے قرب و جوار میں بھی دیکھنا ہے کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، میں نے کس کس کا دل دکھایا ہوا ہے ان کا مداوع بھی پہلے کرنا ہے، تاکہ رمضان مبارک میں ایسے نہ ہو ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر کوئی مسلمان میرے لیے بد دعائیں کر رہے ہوں جن کے میں نے دل دکھائے ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، ادھر میرا بھائی، میری بہن، میرا ہمسایہ، میرے گھر کا کوئی فرد، میرے محلے کا کوئی فرد جس کو واقعتاً میں نے اپنی غلطی سے، کوتاہی سے اور اپنے ہی قصور کی وجہ اس کا دل دکھایا، تو میں اس کا بھی مداوع کروں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں۔ یاد رکھیے ہمارا سب سے بڑا دائرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کے ہم پر حق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی ہم پر حق ہیں۔ ہم نے کسی جانور پر بھی ظلم و زیادتی کی تو اس کا بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور دوسرا دائرہ ہمارا انسانیت کا ہے۔ اب انسانوں کے اندر چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، بحیثیت انسان ہم نے کسی سے کمی کوتاہی کی ہے اس کا بھی ہم مداوع کریں۔ اور تیسرے نمبر کے اندر انسانیت کے بعد پھر اسلام ہے کہ مسلمانوں میں سے میں نے کسی کے ساتھ کمی کوتاہی کی ہے تو میں اس کا بھی مداوع کروں۔ چوتھے نمبر پہ پھر ہمارا خاندان ہے، اقربا ہیں، اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ ہماری کمی کوتاہی ہے تو اس کا بھی میں مداوع کروں۔ یہ ساری چیزیں بھی رمضان کے استقبال کا حصہ ہیں، تاکہ رمضان مبارک سے پہلے جب ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، اب رمضان شروع ہوگا، اب رمضان کی ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ ایک ایک دین کا مسئلہ، ایک ایک دین کی بات جو آپ کے سامنے تراویح کے مسائل بیان ہوں گے، روزے کے مسائل بیان ہوں گے، اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے، تو یہ ساری زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے، تو ان مسائل کے اندر پھر ایک ایک مسئلہ آپ کے لیے اللہ کی ڈھیروں رحمتیں لے کر کے آئے گا، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جو رکاوٹیں تھیں، جو ثواب میں کمی کی چیزیں تھیں وہ آپ نے ہٹا دی، ان کو پہلے ہٹائیے، دور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب